وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آخری مضمون آیا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے، ایک وہ لوگ جو گناہ میں پڑھے جا رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے۔ صراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو؟ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا، وہ لوگ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ ایک گروہ جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا، وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے۔ گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے، اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہیں کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تراشتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے۔ نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے۔ اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے، تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کیے ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو پل پٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عامورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یمسک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ یہ خود تو گناہ سے بچا رہا لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا،
اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتبع فی ساعۃ القط۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آ گئی ہے، اب پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے، کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی جب منکرات پھیل جائے، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک، آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ اب آگے چلیے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ لازماً اٹھاتا رہے گا ان پر، مسلط کرتا رہے گا ان پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو من یسومہم سوء العذاب، جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں۔